پالتو جانوروں پر ہونے والی بڑی جنگ کی کہانی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قدیم مصر میں ہونے والی مشہور جنگوں میں ایک جنگ ایسی بھی تھی جو اس دور کے ایک مقدس جانور کی وجہ سے چھڑی تھی؟ یہ مقدس جانور دریائی گھوڑا یا ہپو کے نام سے جانا جاتا تھا، جسے قدیم مصری مذہب میں ایک طاقتور دیوی سے منسلک کیا جاتا تھا۔ لیکن آج سے 3500 برس قبل مصر کے ایک طاقتور فرعون نے دوسرے کمزور فرعون کی جانب سے پالے گئے ان جانوروں پر اعتراض اٹھا دیا۔ یہ ایسا اعتراض تھا جس نے سیاسی اور عسکری لحاظ سے کمزور فرعون کو طاقتور فرعون کے سامنے کھڑا کر کے مصر کو ایک بڑی جنگ میں دھکیل دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ قدیم مصری مذہب میں مقدس سمجھے جانے والے دریائی گھوڑے پر ایک فرعون نے کیوں اور کیسے اعتراضات اٹھائے؟ ان جانوروں پر اٹھائے گئے اعتراضات کیا تھے؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ مصر میں ایک ہی وقت میں 2 فرعون کیسے حکومت کر رہے تھے؟ اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، قدیم مصر میں ایک ریاست کا قیام 3100 قبل مسیح میں عمل میں آیا۔ یہ ریاست 30 قبل مسیح تک قائم رہی۔ اس 3000 برس کے طویل عرصے میں کئی بار اس ملک میں عدم استحکام کے ادوار بھی آئے، جن سے بیرونی قوتوں نے فائدہ اٹھا کر مصر پر حملے کیے اور یہاں تک کہ وہاں اپنی حکومتیں بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ 17ویں صدی قبل مسیح میں بھی قدیم مصری ریاست کو ایسے ہی عدم استحکام کا سامنا تھا۔ مقامی فرعون کی گرفت ریاست پر کمزور ہو چکی تھی۔ ان حالات سے فائدہ اٹھا کر 1650 قبل مسیح میں ہیکسوس نامی لوگوں نے مصر کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ قدیم مصریوں کے مطابق ہیکسوس نامی یہ حملہ آور ایشیائی لوگ تھے۔ مصر میں ان حملہ آوروں نے لگ بھگ 1 صدی حکومت کی تھی۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس دوران ہیکسوس نے مصر کے شمالی حصے پر قبضہ کر کے حکومت بنا لی تھی، جس سے مصر کے مقامی فرعون کی حکومت جنوبی مصر تک محدود رہ گئی تھی۔ یوں ایک طرف شمالی مصر کا غیر ملکی ہیکسوس فرعون ہوتا تھا تو دوسری جانب جنوبی مصر کا مقامی فرعون، اور اس طرح مصری ریاست میں ایک ہی وقت میں 2 فرعون برسری اقتدار ہوئے تھے۔ تاہم ہیکسوس کے حکمران طاقتور تھے اور ان کے زیر کنٹرول علاقہ جات کو طاقتور ریاست سمجھا جاتا تھا، جس کی بنا پر وہ جنوبی مصر کے مقامی فرعون سے ہدیہ یا خراج وصول کیا کرتے تھے۔ یہ ہدیہ انہیں شمالی مصر کے ہیکسوس فرعون کے غضب سے محفوظ رکھنے کی قیمت ہوتا تھا۔ خراج کی یہ ادائیگی ان کے اقتدار کے تحفظ کی ضمانت تھی۔ مصر میں بیک وقت 2 فرعونوں کی موجودگی کی کہانی کو سلجھانے کے بعد اب ہم اس جنگ کے بارے میں جانتے ہیں جس کی وجہ سے دریائی گھوڑا بنا تھا۔ یہ مصر پر ہیکسوس لوگوں کے قبضے کے لگ بھگ 1 صدی بعد کی بات ہے۔ جنوبی مصر کا حکمران سیکننری دوم تھا، جبکہ شمالی مصر کے ہیکسوس حکمران کا نام ایپوفس تھا۔ مصر کے فرعون سیکننری کا تعلق چونکہ اسی سرزمین سے تھا، اس لیے وہ اپنے لوگوں کی اقدار، روایات اور مذہب پہ یقین رکھنے والا اور اس کا احترام کرنے والا بادشاہ تھا۔ وہ اپنی سرزمین میں مقدس سمجھے جانے والے جانوروں کا خیال رکھتا تھا۔ ان جانوروں میں ایک جانور دریائی گھوڑا یا ہپو تھا۔ قدیم مصری مذہب میں دریائی گھوڑے کو ٹاورٹ نامی دیوی سے منسلک کیا جاتا تھا۔ اس دیوی کا سر اور جسم دریائی گھوڑے کے ہوتے تھے، جبکہ دم مگرمچھ اور پنجے شیرنی کے ہوتے تھے۔ دریائی گھوڑے کے جسم والی اس دیوی کو نوزائیدہ بچوں اور حاملہ خواتین کا محافظ سمجھا جاتا تھا۔ مصریوں کے آرٹ اور روزمرہ استعمال کی گھریلو اشیاء پر اس عظیم دیوی سے منسلک جانور یعنی دریائی گھوڑے کی تصاویر کندہ ہوتی تھی۔ مصر کے مقامی فرعون سیکننری نے اپنے زیر اقتدار شہر تھیبس میں تالاب بنوا کر وہاں دریائی گھوڑے پال رکھے تھے۔ مصریوں کے مطابق دریائی گھوڑوں کو بسانے والا یہ تالاب ایک مقدس جگہ تھی جس کا احترام ان پر فرض تھا۔ تاہم مصر کے بڑے حصے پر قابض ہیکسوس فرعون ایپوفس کو ان جانوروں سے کوئی سروکار نہیں تھا، بلکہ وہ تو انہیں سخت ناپسند کرتا تھا۔ وہ تھیبس شہر میں ان جانوروں کو ایک خصوصی تالاب میں پالنے کو بھی اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے فرعون سیکننری کو ایک گستاخانہ خط لکھ مارا۔ ہیکسوس فرعون نے خط میں لکھا کہ وہ تھیبس میں پالے گئے دریائی گھوڑوں کے شور سے تنگ ہے، کیونکہ ان کے شور سے اس کی نیند میں خلل پڑتا ہے۔ ہیکسوس فرعون نے اپنے اس خط میں فرعون سیکننری کو حکم دیا کہ وہ شہر سے دریائی گھوڑوں کے اس تالاب کو ختم کرے۔ ہیکسوس فرعون کا یہ خط مکمل طور پر غیر معقول تھا، کیونکہ وہ دریائی گھوڑوں کے تالاب سے لگ بھگ 644 کلومیٹر دور رہتا تھا۔ دریائی گھوڑوں کی آواز اتنی دور کیسے جا سکتی تھی؟ یہ سراسر گستاخی تھی۔ جنوبی مصر کے فرعون سیکننری نے اس خط کا سنجیدہ نوٹس لیا اور فرعون ایپوفس کے مطالبے کو
اپنی اور اپنے لوگوں کی توہین سمجھا۔ وہ عوافظ کو باقاعدگی سے خراج دے کر اپنے اقتدار کو بچا رہا تھا، تاہم اب سوال اقتدار کا نہیں بلکہ مقدس جانوروں کا تھا۔ بات بہت آگے بڑھ چکی تھی، اب بغاوت کا وقت تھا، طاقتور کے سامنے اٹھ کھڑے ہونے کا لمحہ آن پہنچا تھا۔ قدیم مصری تہذیب کی دریافت شدہ دستاویزات کے مطابق خط ملنے کے بعد فرعون سیکنڈری نے اپنے اعلیٰ مشیروں اور جنرلوں کو بلایا اور ہتک امیز خط لکھنے والے حکساس فرعون کے خلاف جنگ لڑنے کا دلیرانہ فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد ایک بڑی جنگ ہوئی، اگرچہ اس خون ریزی جنگ میں فرعون سیکنڈری بہادری سے لڑتے مارا گیا، تاہم معاملہ یہیں ختم نہیں ہوا، کیونکہ اب اس کے جانشینوں کو حکساس کے خلاف جنگی جدوجہد کا حوصلہ مل گیا تھا۔ وہ بھی لڑے اور بالآخر چند برس بعد مصر کے لوگ اپنی سرزمین پر قابض ان غیر ملکیوں کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، یعنی مقدس پالتو جانوروں کے لیے لڑی جانے والی لڑائی بالآخر مصریوں کی آزادی پر منتج ہو گئی اور مصر کے مقامی فرعون مکمل طاقت کے ساتھ بحال ہو گئے۔ مقدس دریائی گھوڑے کے لیے جنگ لڑنے، اس میں جان قربان کرنے اور اس کے نتیجے میں قدیم مصر کو آزادی دلوانے والے فرعون سیکنڈری کو تاریخ میں بہادر کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق سیکنڈری 1558 قبل مسیح سے 1553 قبل مسیح کے عرصے میں فرعون کے منصب پر فائز رہا تھا۔ جب وہ جنگ میں مارا گیا تو اس کی عمر 40 برس تھی۔ دوستو، جہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس جنگ میں فرعون کی موت طویل عرصے تک موضوع بحث رہی۔ ہوا کچھ یوں کہ سال 1881 میں مصر کے اس بہادر فرعون کی ممی دریافت ہوئی تھی۔ 1960 کی دہائی میں ماہرین نے اس ممی کا جائزہ لیا اور ایکس ریز کی گئیں تو فرعون کے سر پر کئی زخموں کا انکشاف ہوا تھا۔ اس سے ایک مفروضہ سامنے آیا تھا کہ فرعون سیکنڈری جنگ میں پکڑا گیا تھا اور بعد ازاں حکساس فرعون نے اپنے ہاتھوں سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ فرعون کی موت سے متعلق چند دیگر ماہرین کا یہ بھی خیال تھا کہ اس محل میں ہونے والی بغاوت کے نتیجے میں نیند کے دوران موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ تاہم فرعون کی ممی پر کی جانے والی ایک تازہ ترین ریسرچ اس بہادر حکمران کی جنگ میں مرنے کی کہانی کو تقویت فراہم کرتی ہے۔ یہ تحقیق فروری 2021 میں فرنٹیئرز ان میڈیسن نامی جریدے میں شائع ہوئی تھی۔ اسے قاہرہ یونیورسٹی میں ریڈیولوجی کی پروفیسر ڈاکٹر سحر سلیم کی قیادت میں ماہرین کی ٹیم نے سر انجام دیا تھا۔ اس تازہ ریسرچ میں ماہرین نے ممی کے جائزے کے لیے سی ٹی اسکین کا استعمال کیا اور انہیں فرعون کے جسم پر دوران جنگ لگنے والے مزید زخموں کا پتہ چلا ہے۔ اس اسٹڈی کے نتیجے میں ماہرین نے دوران جنگ فرعون پر حملہ کرنے والے افراد اور اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے استعمال شدہ ہتھیاروں کا بھی اندازہ لگایا تھا۔ اس اسٹڈی کے مصنفین کا کہنا ہے کہ فرعون سیکنڈری میدان جنگ کے اگلے محاذ پر بہادری سے لڑتے ہوئے مارا گیا تھا۔ ناظرین، یہ تھی قدیم مصر میں مقدس سمجھے جانے والے جانوروں کے لیے لڑی جانے والی ایک بڑی جنگ کی کہانی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں اس تہذیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔